بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اللہ فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ، مجیدا لم یزل محمودا لا یزال الباری المسموکا داہی المدحوا جبار الارضین والسماوات، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، والصلاة والسلام علی اول العدد وصاحب الابد، روحہ نسخۃ الاحدیۃ فی اللاہوت، وجسمہ صورۃ المعانی ملک والملکوت، وقلبہ خزائنۃ الحی الذی لا یموت، طاؤوس الکبریاء والہمام الجبروت، النبی الامی المکی المدنی العربی، الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزو، سلسلے کی یہ چوتھی تقریر ہے، اور جس سلسلے میں آپ یہاں زحمت کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی دوسرا موضوع ہی نہیں ہے سوا فضائل و مصائب محمد و آل محمد۔ آپ کی یہاں پہ شرکت اور آپ کی یہاں پر زحمت، بہرحال دونوں طرح سے آپ شکریہ کے مستحق ہیں۔ دن کی اپنی مصروفیت، شام کی اپنی مصروفیت، اور اس کے بعد پھر یعنی یہاں پر آپ کا آنا، ہمارے بھائی اپنی جگہ، بہنیں اپنی جگہ، سب ہی ظاہر ہے خدمت کی بجا آوری اسی طرح سے ہوتی ہے، اور ہمارے لیے کوئی اور نہ دوسرا موقع ہے، نہ کوئی ہمارے پاس دوسرا راستہ ہے۔ دنیا کے پاس آپشنز ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں، بلکہ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ ہمارا اپنا سلیکشن ہے، یہ ہمارے اپنے اختیار کا نتیجہ ہے کہ ہم مجلس عزائے حسین ابن علی میں آتے ہیں۔ یہ ایک قیمتی نعمت ہے، نعمت غیر مترقبہ ہے، اور اس نعمت کا اگر کوئی زوال چاہے تو ایسے کو ہم حاسد کہتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جو زوال نعمت چاہے وہ ہے حاسد، اور حسد کرنے والا وہی ہوتا ہے جو نعمت کا زوال چاہے۔ لیکن دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کاش کہ یہ نعمت جو انہیں ملی ہے ہمیں بھی ملتی، بدون خواہش و تمنا کے کہ اسے زوال نعمت ہو، یعنی دوسرے کے حق میں یہ نہ کہے کہ بھائی اس کے پاس یہ نہ ہو میرے پاس ہو، یہ نہیں، بلکہ اس کے پاس تو ہے ہی مگر میرے پاس بھی ہو تو کیا اچھا ہے، اس کو کہتے ہیں رشک کرنا۔ تو حسد کی ضد کیا ہوئی؟ رشک۔ یہ عجیب نعمت ہے جو آپ کے ہاتھ تک آئی ہے، آپ تک پہنچی ہے، اور یہ
ایک ایسی میراث ہے کہ جو بغیر کسی دعوے کے آپ تک پہنچی ہے. میراث کی تعریف آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ میراث اس ارث کو کہتے ہیں، اس شے کو کہتے ہیں جس کے لیے دعویٰ دائر کرنے کی ضرورت نہ ہو. بہت اہم یہ نقطہ ہے اور قانونی مسئلہ ہے. جتنی جگہ جتنے لٹیگیشنز میں آپ چلے جائیے، قانون اگر کوئی یہاں پڑھ رہا ہے اور اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ لا آف انہیریٹنس کیا ہوتا ہے، قانون وراثت کیا ہے، اس میں آپ کو اپنے باپ کی میراث کے لیے دعویٰ نہیں کرنا، وہ خود آپ تک پہنچتی ہے. میراث آپ تک پہنچتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر میراث نعمت ہے تو اس کو پہنچنا ہے، لیکن اگر میراث کوئی ایسی شے کا نام ہے جس کو آپ کہیں قبضہ، تو پھر قبضہ نسلوں میں نہیں پہنچتا. قبضہ نسلوں میں نہیں پہنچتا، اس لیے کہ جس وقت اس کو ایکوائر کیا گیا تھا تو بزور جبر کیا گیا، استبداد کے نتیجے میں، ظلم کے نتیجے میں، عدوان کے نتیجے میں، طغیان کے نتیجے میں، بلکہ یوں کہوں آپ سے فعل شیطان کے نتیجے میں. تو جب یہ سلسلہ آپ تک آتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تک یہ ارث الف رے سے، زبان اردو ہی رہے گی، مصادر روٹ ورڈ عربی کا بھی ہو سکتا ہے، فارسی میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اپنے مطالعے کو وسعت دیجئے. جس ہم بزم اور جس بارگاہ میں ہیں یہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اس کی ایک تمنا ہے، اور تمنا یہ ہے کہ آپ پڑھیں چیزوں کو. یہ روایت در روایت نہیں، خود بھی پڑھیے، اس لیے کہ علم اسی طرح سے آئے گا. ظاہر ہے اب جب علم آپ تک آ رہا ہے تو علم مطالبہ کر رہا ہے کہ پڑھیں. اور کس چیز کو پڑھیں؟ کم از کم اس نعمت کو تو پڑھیں، اس نعمت کے تعلق سے پڑھیں کہ جس کو ظاہر ہے کہ قرآن نے بھی، اور پھر قرآن نے اس نعمت کا تذکرہ اٹھا کے آخری سورے میں نہیں رکھا. کیا آپ یہ کہیں کہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کہاں سے پڑھیں، کہاں سے سمجھیں، یہ نعمت کا تذکرہ کہاں ہوا ہے، یہ محل نزول نعمت کیا ہے، مقام نزول نعمت کیا ہے، وہ دارائے نعمت کون ہے، وہ حاملان نعمت کون ہے، وہ نعمت کا راستہ کس کا راستہ ہے. جب یہ آپ ساری باتوں کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے خدائے قدوس و لم یزل و لا یزال کی حکمتوں میں یہ رہا کہ نعمت کو آپ سے دور نہ رکھے. یعنی کتاب کھلے نعمت نظر آ جائے. یہ ہے نعمت. نعمت کو اپنے بندوں سے وہ دور نہیں رکھتا. ایک حکمت کو تلاش کیجئے. چیزوں کو جب آپ پڑھا کریں تو اس میں حکمت کو تلاش کیجئے. وہ حکمت بہت ضروری ہے. اور حکمت اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں، جیسے بچے بیٹھے ہیں یہاں پہ، ہمارے ہی بچے ہیں ظاہر ہے، یعنی آپ کے سامنے کوئی سول انجینئر، اس کے سامنے بلو پرنٹ کھول دیجئے. آپ کو پھر سائٹ پہ لے جا کے اس کو نہیں بتانا ہے جگہ، وہ آپ کو بتائے گا. وہ آپ کو بتائے گا، گھر بیٹھ کے بتائے گا، ایک کمرے سے بتائے گا کہ میں بتا رہا ہوں. تو بلو پرنٹ کھل گیا. تو پورا قرآن کا بلو پرنٹ سورہ فاتحہ ہے کہ آپ نے کتاب کو کھولا، وہ بلو پرنٹ ہے قرآن کا. اگر آپ سے کوئی پوچھے بلو پرنٹ کیا ہے، آپ کہیے فاتحہ. اور جب آپ نے کہا سورہ فاتحہ قرآن کا بلو پرنٹ ہے تو وہ آپ سے کہے گا پلرز کیا ہیں اس میں. تو پلرز کے لیے آپ کو کچھ نہیں کہنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب نعمت کا تذکرہ ہوا تو وہ جو حاملان نعمت تھے وہی ساکنان نعمت بھی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہی نعمت کے ساکنان بھی ہیں، وہ حاملان نعمت بھی ہیں، اور وہ بنیاد کنندگان نعمت ہیں. یعنی نعمت کی اگر بنیاد رکھی گئی ہے تو وہ بنیاد میں ہے. اب نعمت اگر پروان چڑھے تو چونکہ تخم ان کا ہے تو شجر بھی ان کا ہے، شجر ان کا ہے تو ثمر بھی ان کا ہے. ان سے باہر نعمت نہیں ہے. دنیا کچھ بھی نعمت کی تعریف کرے، آپ وہ تعریف نہیں کرتے.
اس لیے کہ وہ نعمت جو دنیا سمجھ رہی ہے غذا کو کہتے ہیں، اکل و طعام کو نعمت کہہ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کھانے پینے کی چیز کو نعمت سمجھ رہے ہیں. بہت ذرا سی سطح بلند ہوئی تو کسی نے کہا کہ ایک مکان بھی نعمت ہے، ایک مقام بھی نعمت ہے. سب اپنے جگہ ہے، سب اپنے مقام پر ہے، لیکن نعمت کی جب آپ تعریف کریں گے اور نعمت کو جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ قرآن جو ہماری تہذیب نفس کا ذمہ دار ہے وہ نعمت کو مشخص کر رہا ہے کچھ چند افراد میں، اور ان افراد کو وہ عین نعمت کہہ رہا ہے، یعنی ان کا سراسر وجود نعمت ہے. وہ سرتاپا نہیں کہہ رہا ہوں، سر سے پیر تک نعمت نہیں، سراسر وجود ان کا نعمت ہے، وہ ہے نعمت ہے. اب جب ہیں اور نعمت ہے تو کیا نعمتیں زائل بھی ہوتی ہیں؟ کیا نعمتوں کو زوال بھی ہوتا ہے؟ اگر کوئی ایمان میں کسی کے خلل ہے اور یہ کہے کہ نعمت کو زوال ہے تو وہاں پھر وہ وجود بھی نہیں ہے اس کے لیے. اور اگر نظر یہ آپ کو آ رہا ہے کچھ ایسے ہیں کہ جو چونکہ مجسم نعمت انہیں نہیں جانتے تو وہاں نعمت میں زوال ہے. ہمارے پاس نعمت لا زوال، لم یزل، لا یزال، مسلسل، ہمہ وقت نعمت ہی نعمت، نعمت ہی نعمت. پھر یہی نہیں ہے، ہر دور میں نعمت، ہر موقع پہ نعمت، ہر صدی میں نعمت، ہر سال نعمت، ہر وقت نعمت. تو وہ یہ مجلس نعمت، یہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی میری، یہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی کہ یہ نعمت ہے. تو اس نعمت کو غیر مترقبہ، یعنی اب آپ کو معلوم کیا اس کی کوئی یعنی اناکاؤنٹیبل ہے، یہ لفظ میں نے استعمال کیا غیر مترقبہ، اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، یعنی کسی شماریات اور کسی حسابیات کے حصار میں یہ نعمت نہیں آ سکتی، اس کا احصا ہی نہیں ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم نعمتوں کی عددی گنتی شماریاتی کوئی کوشش کرو تو تم اس کا احصا نہیں کر سکتے. جب احصا نہیں کر سکتے، گنتی میں لا نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعمت پھر نعمت بے پایاں، نعمت لا متناہی، جس کے لیے انگریزی میں اگر کوئی لفظ استعمال انفینٹی، انفائنائٹ، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں آپ نعمت کے لیے. جب آپ نے یہ لفظ استعمال کر دیا تو ہم نے معجزے میں اپنی زندگی میں، ہمارے باپ دادا نے اپنی زندگیوں میں، ہماری آنے والی نسلوں نے اپنی زندگیوں میں یہ دیکھا کہ یہ ایک ایسا ایک نعمت کا سلسلہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں کچھ وقت ملتا ہے اور ہم اس نعمت کو مذکور کرتے ہیں، اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. جتنا نعمت کا تذکرہ ہے حقیقت میں وہ شکرانہ ہے، اور جتنا شکر ہے اتنا اس کا فضل ہے، اور جتنا اس کا فضل ہے تو اس کی انتہا کچھ نہیں ہے سوا اس کے کہ آپ ہر آن کہتے جائیں پروردگار اپنے فضل میں اضافہ فرما. بس آپ کہتے جائیے فضل میں اضافہ، نعمتوں کا تسلسل، اور نعمتوں کا تسلسل گویا نعمتیں آپ تک ہیں کہ پہنچ رہی ہیں. لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات. اور پھر ہم نے بنی آدم کو کرامت دی، کرامت ذات عطا کر دی. بنی اسرائیل وحملناہم فی البر والبحر، ہم اس کو اٹھائے ہم پھرتے رہے. ہم یہ اللہ اپنی ذات کے تعلق سے کہہ رہا ہے. پھر بر والبحر، خشکی ہو کہ تری، وہ ہو سکتا ہے سمجھ رہا ہو یہ طیارہ طیران ہے، یہ ہم اڑا رہے ہیں، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم اڑا رہے ہیں. ہم اس طیارے کو لیے جا رہے ہیں ہواؤں کے دوش پر. بحر میں چلنے والے بڑے بڑے فلک جن کو کہا گیا، وہ
کہ جو سمندروں پر ایسے محیط جیسے کہ پہاڑ ہیں کہ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی پہ ہم چلاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو لے جا رہے ہیں، ہم لے جا رہے ہیں۔ یہ تفریق کیوں ہے؟ فکر میں تفریق کیوں ہے؟ فرق کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مسخر کیا نا سماوات و ارض کو اس کے لیے، جب ہم نے تسخیر کیا ہے اس کے لیے، تو یہ کیوں سمجھ رہا ہے کہ ہم لیے جا رہے ہیں؟ ہم نے مسخر کیا تو یہ اس قابل ہوا۔ اگر ہم ان کو ان کے حوالے کر دیں تو خدا شاہد ہے ایک طیارہ زمین سے اڑ نہیں سکتا۔ ہم نے مسخر کیا ہے اسپیس کو، ہم نے اس اسپیس کو تسخیر کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ اگر یہ غیر مسخر ہو جائے اور اس کا کبھی کبھی اجلال نظر آتا ہے، کب نظر آتا ہے؟ ایک طوفان آ جائے، آ رہا ہے کہیں طوفان، ایک طوفان آ جائے تو سارے ایئرپورٹس شٹ ڈاؤن۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ فقط یہ بتانے کے لیے نہیں، یاد دلانے کے لیے، یاد کہ اپنی ہستی کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو۔ ہم نے یعنی ہم نے تمہارے لیے بہترین کنڈیشنز رکھی تو تم اس قابل ہوئے، ذرا سی ہم اس میں تبدیلی کریں گے تمہاری قابلیت ختم۔ سائنس جتنی ترقی کرے، انہوں نے کہا نہیں طوفان ہے ہم نہیں اڑا سکتے۔ کمال تو یہ تھا نا کہ طوفان میں بھی آپ اڑاتے اور آپ یہ کہتے کہ ہم اس قابل ہیں۔ اب 500 برس بعد، 1000 برس کے بعد یہ اصول ہی رہے گا۔ بابا سے بلند صلوات۔ یہ اصول رہے گا، اس اصول کو سمجھیے، اصول کو سمجھیے، ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کیا کیجئے، اس لیے کہ ہر سوال کا جواب سائنس نہیں ہے۔ میں نے اپنے بچوں سے کبھی یہ بات کہی ہے کہ سائنس انڈیفینٹ نالج ہے، ڈیفینٹ نہیں ہے۔ اس خوش فہمی سے ذرا سا نکلیے۔ جہاں علم ابھی مسلسل تجربوں میں گھرا ہوا ہو، یعنی ایک تجربہ ختم ہوا دوسرا شروع ہوا، وہ ختم ہوا تیسرا یعنی تجربے ہیں کہ مسلسل جاری ہیں۔ اب وہ کسی لیب میں ہو رہے ہوں، کسی مخصوص مقام پر ہو رہے ہوں، بہت ہی جس کو آپ یہ کہیں کہ سپروائزڈ کسی جگہ ہو رہے ہوں، وہ سب اپنی جگہ ہو رہے ہیں، مگر ایک علم کی صورت ہے جو انڈیفینٹ ہے، وہ تجربوں سے آگے بڑھ رہا ہے علم۔ ایک تجربہ دوسرا تجربہ، کیا ہوا؟ وقت آپ نے روشنی کی رفتار ہم نے اپنے بچپن میں پڑھی نا، آپ نے پڑھی 1,86,000 میل فی پر سیکنڈ اسکوائر مثلا، اگر مجھے صحیح یاد ہے یہی شاید سلسلہ ہے۔ جنیوا کے لیب میں تجربہ ہوا، روشنی کی رفتار بدل گئی۔ کیوں بدلی؟ کیسے بدل گئی؟ جو برسا برس سے، کئی سو برس سے ایک رفتار رکھنے والی روشنی بدلی کیسے؟ آپ کہیں گے کنڈیشنز کو بہتر کیا، اور جب کنڈیشنز کو بہتر کر دیا اور میڈیم کو اور ٹرانسپیرنٹ کر دیا اور اس میں ایک نور کی شعاع کو دوڑایا تو رفتار ہی بدل گئی۔ یہ ہوا۔ مختصر بتا رہا ہوں آپ کو میں، یہ سائنس کا کوئی لیکچر نہیں ہے، یہ صرف بتانا چاہ رہا ہوں کیا ہوا۔ یعنی آپ نے اس واسطہ، میڈیم کہتے ہیں ایک واسطہ، اس واسطے کو اب اپنی زبان میں سمجھیے، اس واسطے کو آپ نے مزید پیور کیا۔ اردو میں کیا کہیں گے؟ اس کی طہارت کو آپ نے باقی رکھا، اس کو مزید آپ نے چاہا کہ وہ تطہیر کے عمل سے گزرے، اور جب ایک مرتبہ وہ عمل تطہیر سے گزرا اور آپ نے کہا اب اس میں روشنی کو دوڑاؤ، تو وہ روشنی جو 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جا رہی تھی، اس نے اپنی رفتار کو دونا کیا۔ تو نتیجہ معلوم یہ ہوا کہ اپنی جگہ روشنی وہی ہے، لیکن میڈیم اگر ٹرانسپیرنٹ ہوتا چلا جائے تو وہی روشنی اپنی حدود سے آگے بڑھ جائے، اور اتنا آگے بڑھ جائے کہ اس کی رفتار ہی مختلف ہو جائے۔ جب اس کی رفتار مختلف ہوئی تو تجربات سارے بگڑ گئے۔ یعنی جتنی ایکویشنز بنی،
جتنی تھیورمز بنی سب کی سب اب پریشان. آپ کے پاس ہوگا E=mc²، پوری ہے آپ کے پاس ایکویشن. مگر اب جب لائٹ کی رفتار لکھی جائے گی اس ایکویشن میں تو آپ کہیں گے کہ وقت کی رفتار وہ لکھی جائے گی جو اب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تجربے نے بدل کے رکھ دیا. اسلام نے آپ کو ان سارے تجربوں سے بچایا اور یہ کہا کہ ہم ڈیفینیٹ ہیں، یعنی جو اول دن پیور ہے وہ آخر دن پیور ہے، جو اول دن طاہر ہے وہ آخر دن طاہر ہے، جو اول دن مطہر ہے وہ آخر دن مطہر ہے، جو تطہیر کی منزل پہ اول دن ہے وہی تطہیر کی منزل پہ آخر دن ہے. نہ پہلے کوئی داخل ہو سکتا تھا نہ بعد میں کوئی داخل ہو سکتا ہے. بس یہ یعنی سمجھیے کہ میں نے کوشش اس امر کی کہ ذرا سا، یعنی اگر کسی کے ذہن میں ہو تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ شاید آپ کہیں کہ قدیم کو جدید سے سمجھایا، مگر میں قدیم نہیں کہتا اس کو. میرا عقیدہ جو ہے، آپ اگر اس کو کہیں قدیم، یعنی قدیم بمانی کہنا، قدیم بمانی پرانا نہیں، قدیم بمانی اگر مقدم ہے تو اس سے بڑھ کے پھر کوئی اور ہے نہیں. اب اردو زبان بھی جاننے والے ہیں یا عربی زبان بھی جاننے والے بیٹھے ہیں، پرشین بھی جانتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں سب پر مقدم، یعنی کوئی تجربے کی ضرورت نہیں ہے. ناپنے کے لیے، ماپنے کے لیے، جانچنے کے لیے، آزمانے کے لیے ان کا میڈیم ہی کچھ اور ہے، اور اس میڈیم کے یہ لوگ ہیں. تمہیں اوپر اٹھنا ہے سمجھنے کے لیے. تجربے نہیں ہوں گے تمہارے سامنے تجربے نہیں ہے. یہ ایک ڈیفینیٹ کوڈ ہے، ڈیفینیٹ سائنس ہے. یہ اپنے آپ کو ان تک پہنچاؤ. کوئی کہیں تک پہنچ کے رک گیا، مر گیا، گزر گیا، کوئی کہیں اور آگے بڑھ گیا. یہی اسی کو ان تجربات کو کہ جو ان تک پہنچا رہے ہیں زبان ادب میں معرفت کہتے ہیں. بس اور کچھ نہیں. آپ سمجھ گئے؟ آپ کی معرفت مجھ سے کہیں آگے، میری آپ سے بہت پیچھے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے تجربے سے میری معرفت ہے. مجھے نظر نہیں آتے، کسی کو ہمہ وقت نظر آتے ہیں. مجھے سال میں 1 دفعہ زیارت ہوتی ہے، کسی کو دن میں 24 دفعہ ہوتی ہے. کوئی کسی کو چیک نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو بیلنس نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی رد میں نہیں آ سکتا، کوئی کسی کی ضد پہ نہیں آ سکتا. تم ہو، میں ہوں. لیکن میڈیم جتنا ٹرانسپیرنٹ ہوتا جائے گا ویسے ویسے وہ نظر آتے چلے جائیں گے. اس قلب کو پاک سے پاک تر کرو، پاک تر سے پاک ترین کرو، وہ تمہیں ویسے ویسے نظر آتے چلے جائیں گے. اس کو سمجھیے، اس کو گھبرا کے سننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا کرے؟ ہم کو نظر آ سکتے، ہاں قلب کو طاہر کرو. آنکھ نہ ہو، اندھے رہو، مگر قلب زندہ رہے. آنکھ سے نظر آنا نہیں ہوتا. کسی کے ذہن میں ہو یہ کہ آنکھ سے نہیں، قلب سے نظر آتے ہیں. یہ قلب سے نظر آتے ہیں. قلب کو پاک رکھو، یہ نظر آتے ہیں. قلب کو طاہر رکھو، یہ نظر آتے ہیں. قلب کو منزہ رکھو، یہ نظر آتے ہیں. قلب میں کسی اور کو جگہ نہ دو، یہ نظر آتے ہیں. قلب ان کی سپیس ہے، قلب ان کی کنگڈم ہے، قلب پہ ان کی حکومت ہے. بس یہ بات یاد رکھیے. یہی مومن کی تعریف ہے. اس سے ہٹ کے تو مومن کی کوئی تعریف نہیں ہے نا. مومن کس چیز کا نام؟ آپ کیا کہیں مومن کس چیز کا نام ہے؟ آپ کہیں صاحب ایمان، دولت، عزت، شہرت، عظمت؟ نہیں. قلب مصفہ، قلب مصفہ یہ ہے مومن. وہ ایک مصفہ قلب رکھتا ہے اور تمنا یہ ہے کہ اس کی اتنی جلا ہو، کہ اتنا صاف ہو، اتنا سیقل ہو کہ پھر اس میں تجلی ہو. جہاں تجلی ہوتی، اب یہ بہت غور سے جملے کو سنیں گے آپ، جہاں تجلی ہوتی ہے صحیح معنی میں وہاں تعلی نہیں ہوتی. ذرا سا گھبراہٹ ہوتی ہے لوگوں کو، یہ تعلی کر دی، یہ تو بہت آگے کہہ دیا، یہ کیسے کہہ دیا،
یہ تو نہیں ہوتا، ایسے تو نہیں ہوتا. بھائی جس کی جیسے تجلی. آپ نے اب میں اپنے قلب کو رکھوں ایک طرف، کیا کروں میں سمیت عمار کے قلب کو؟ میری سمجھ میں علی ویسے کیوں نہیں آتے جیسے میثم کی سمجھ میں آتے ہیں؟ میری سمجھ میں علی ویسے کیوں نہیں آتے جیسے عمار کی سمجھ میں آتے ہیں؟ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ جس قلب سے دیکھ رہے ہیں علی کو، آنکھیں نہیں. جابر ابن عبداللہ انصاری نے امام محمد باقر کو دیکھا نہیں ہے، قلب سے پہچانا ہے. اب جب یہ بات یہاں تک آ گئی تو وہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. آنکھ نہیں، آنکھ کی ضرورت نہیں. نابینا ہو جاتا ہے انسان، ہوتا ہے، اس آزمائش ہے، امتحان ہے. کبھی پیدا ہی نابینا کرتا ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بینا تو دل سے ہوتا ہے انسان. دل بینا آپ نے سنا نہیں کیا؟ یہ سب باتیں آپ نہیں جانتے کیا؟ دل بینا، دانا بینا جب آپ کہتے ہیں تو وہ بینا کیا ہے؟ دانا اگر دانائی ہے، دانا اگر دانش ہے، دانا اگر خرد ہے، دانا اگر عقل ہے، تو بینا کا مطلب کیا ہوگا؟ آنکھ نہیں، دل بینا، دل کی آنکھ. یہ دل کی آنکھ، یہ دل کی آنکھ نہیں سمجھ میں آتے. اب جب ہم منبر سے کوئی بات کہہ دیں تو وہاں سامنے سے گھبراہٹ ہو جاتی ہے کہ یہ کہہ دیا، یہ کہ ارے کچھ نہیں کہا، ابھی معرفت ہی نہیں ہے. یہ تو ہم کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے نظر کے عالم میں آپ کی سمجھ میں نہیں ہے، دیکھنے والا کچھ دیکھ رہا ہے، وہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے مگر وہ کہہ رہا ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی یہ ممبر پہ ہم بیٹھ کے کچھ کہنے کی کوشش کر، ہم نے کچھ کہا ہی نہیں. ہمارے پاس ہماری مجال ہی نہیں ہے کہ ہم ان کا کیا تذکرہ کریں، کیسے تذکرہ کریں. ایک طرف تو آپ مجھے کہیں یہ ہے سلمان فارسی، ایک طرف جیسے میں نے کہا میں سمیت عمار، عمار یاسر، مالک اشتر، آپ یہ نام رائیں یا چھوڑ دیجئے، قمبر کا نام لائیے، یہ نام لائیے. آپ ایسے تذکرے تو ہم سے نہ ہو سکے تو ہم نے تذکرہ کیا کیا؟ کسی معیار پہ تو لے جا کے پرکھے انسان. بھئی ترازو کون ہے علی کے ذکر کے لیے؟ چلو یہ بتاؤ، علی کے ذکر کے لیے ترازو کس کو بناؤں؟ اپنی زبان، اپنا دل، اور یہ کہوں کہ یہ ہے ترازو. بھئی میں کیا، میری مجال کیا، صدیاں گزر گئیں، سمجھ میں نہیں آیا. اب آپ یہ دیکھیں، اب آپ یہ دیکھیے، بو علی سینا سے کسی نے پوچھا، شیخ ہے بو علی سینا، بڑا نام ہے، ایوی سینا، ظاہر اس نام سے بھی انگریزی زبان میں جو کتابیں پڑھنے والے ہیں پڑھ رہے ہیں، اور حکیم بھی کہتے ہیں اس کو، ایک دانا شخص ہے بو علی سینا. تو کہا کہ یہ بتاؤ، علی ایک ماحول میں تھے. اب بو علی سینا سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ علی ایک ماحول میں تھے. ارے آپ کہیں کیا ماحول؟ ایک ماحول میں آئے، آپ کہیں گے بھائی ولادت یہ ہے، سن ولادت یہ ہے، 40 ہجری تک رہے، اس طرح سے رہے، 63 برس کی عمر پائی، ایک پورے ماحول میں علی رہے. یہ بتاؤ حکیم، یہ بتاؤ شیخ کہ علی کے ماحول میں علی کا مقام کیا ہے؟ علی کے ماحول میں، ماحول، یہ ماحول لفظ سراؤنڈنگ اس کا ترجمہ نہیں بنے گا، انوائرمنٹ اس کا ترجمہ نہیں بنے گا. ماحول یعنی جس نے گھیرا ہوا ہے، جس نے گھیرا ہوا ہے. بتاؤ علی کا مقام، علی کے ماحول میں کیا ہے؟ حکیم ہے وہ علی سینا. اور پھر میں نے کیا کہا کہ ظاہر ہے کہ تذکرہ بھی ایسا ہوا اس کے سامنے. کیا جواب آتا؟ اس نے کہا سنو، زیادہ طولانی گفتگو نہیں ہے، تم نے سوال کیا ہے کہ علی کا مقام علی کے ماحول میں کیا ہے، تو اس کے لیے 3 لفظ ہیں بس، اور سمجھ لو. انہوں نے کہا کیا؟ میں ترجمہ کروں گا، ظاہر ہے. انہوں نے کہا علی کا مقام علی کے ماحول میں ایسے ہے جیسے کل معقول بین المحسوس، جیسے عقل حواس کے درمیان ہوتی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سینسز 5 ہیں، عقل 1 ہے.
لیکن 5 مل کے ایک کو کنٹرول نہیں کرتے. عقل ہے جو حواس کو کنٹرول کرتی ہے، وہ لامسہ ہو، وہ ذائقہ ہو، وہ شامہ ہو، وہ باصرہ ہو، وہ کوئی بھی کسی قسم کی بھی حس ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کل معقول بین المحسوس. علی کا مقام علی کے ماحول میں ایسے ہے جیسے ایک عقل ہے جو حواس میں گھری ہوئی ہے. علی سراسر عقل ہے، امت سراسر حواس ہے. حواس بے حواس ہو سکتی ہے. حواس خمسہ میں خلل واقع ہو سکتا ہے. دیکھنے والا نہ دیکھ سکا، سونگنے والا نہ سونگ سکا، سننے والا برابر نہ سن سکا. بخار آیا، ذائقہ تبدیل ہو گیا، مگر عقل ہے کہ فطور نہیں ہے، قائم ہے، محکم ہے. یہ ہے علی. وہ علی سینا کی تعریف ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے. کل معقول بین المحسوس. علی معقول ہے محسوسات میں، احساسات کی دنیا میں ایک عقل ہے جو علی کی صورت میں ہے. اور وہ احساسات کی دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. اس میں آپ سمجھ رہے ہیں نا، آپ ہے ایک عجیب کیفیت ہے، ایک عجیب کیفیت. تو لہذا جس ہستی کو سمجھنے ہم چلے ہیں، حکماء امت حیران ہے، حکماء امت، کہ اس کا تذکرہ کیا کرے، کیسے اس کا تذکرہ کرے. یعنی جس کا قصیدہ خدا پڑھے یا رسول پڑھے، ہم اس کا قصیدہ کیا پڑھیں. ہاں قصیدہ کو اگر پڑھنا ہے تو ایک ہی اس کا طریقہ ہے. اب کوئی جلتا ہے تو جلے، مرتا ہے تو مرے، مگر یا علی یا علی یا علی یا ساری زندگی یا علی، اس کے سوا کچھ اور. نفس دیکھیں یہ انہوں نے ایک نعرہ لگایا، نفس نفس میں حوصلے، قدم قدم پہ برتری، ورق ورق میں علم حق، طبق طبق میں آ گئی. بس ایک نام سے ہے سب یہ چشم و دل کی روشنی، بس ایک دھن پہ جا رہا ہے کاروان زندگی. علی 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 علی. گھبرانا نہیں. نوجوانوں سے مطالبہ ہے، گھبرانا نہیں، کبھی کسی قوت کے سامنے گھبرانا نہیں. اس نام کو لیتے ہوئے کبھی گھبرانا نہیں. خدا شاہد ہے، اس سے بڑا کوئی پروٹیکٹر نہیں ہے تمہارا. یعنی اگر یقین کے عالم میں دشمن کے سامنے یہ نام لے علی، تو خدا شاہد ہے عجب نہیں کہ ایک مرتبہ تھر تھرا کے گر جائے اور دم توڑ دے. مگر 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 وہ قلب چاہیے، قلب مصفہ. علی کو مجبوری میں اختیار نہ کرنا. کسی کارنر میں جب پھنس گئے تو علی یاد آئے، نہیں، علی بیچ میں رہتا ہے، کارنرز میں نہیں آتا. بیچ میں جوف کعبہ پہ علی ہے، پھنسنے پھنسانے پہ علی نہیں. آجا کھل کے بات کرو. بیچ میدان میں کہو علی والے ہیں، ہاں میں علی والے. کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ جس کو معرفت نہیں ہوگی کیا ہوگا؟ کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. اپنے جہل کا اقرار کر سکتا ہے اور کچھ نہیں. اپنے جہل کا اقرار کر سکتا ہے. تو کبھی علی فراموشی پہ آمادہ نہ ہونا. علی، میں نے کہا خدا فراموشی نہیں، علی فراموشی. کیوں کہا میں نے علی فراموشی؟ کیوں نہیں کہا میں نے خدا فراموشی؟ فقط اس لیے کہ علی مظہر خدا ہے. یہ زندگی ہے ہماری. اس زندگی میں اس طرح سے آگے بڑھنا ہے. بچوں کو ڈرا ڈرا کے نہ رکھیں ماں باپ. بچوں کو نہ ڈرائیں، یہ نام نہ لینا،
حالات ٹھیک نہیں ہیں. ارے حالات ٹھیک نہیں تبھی تو لینا ہے, بہت اچھے حالات میں. حالات ٹھیک نہیں ہے نہیں لینا ہے. ارے بھائی سنتوں کے متوالے خندق میں حالات ٹھیک نہیں تھے جبھی رسول نے پکارا. خیبر میں حالات ٹھیک نہیں تھے جبھی رسول نے آواز دی. ہم سے کہا جاتا ہے حالات ٹھیک نہیں ہے, ان کو نہ بلانا, ان کو نہ بلانا. نہیں کہیے کہ سب کچھ اچھا تھا خیبر میں, سب کچھ اچھا تھا خندق میں, سب کچھ اچھا تھا. ارے چھوڑو یہ ساری باتیں. بدر میں پہلی لڑائی ہو رہی تھی, رسول نے بھجوا دیا کس کو؟ انصار مدینہ کو. انہوں نے کہا نہیں بھیجو اس کو جو تمہارا ہے, جو تم سے جڑا ہوا ہے, اس کو بھیجو. علی نے تلوار اس سے پہلے چلائی نہیں تھی. آپ معلوم ہے بدر سے پہلے کوئی لڑائی نہیں ہے. کہیں ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مکے میں خالی گلیوں میں تلوار گھماتے تھے, وہ اور تھے, وہ اور تھے. جب ضرورت نہیں تھی اس وقت تلوار گھوم رہی تھی, جب ضرورت ہوئی تو آدمی نہیں تھا, تلوار تو دور کی بات, آدمی نہیں تھا تو ضرورت تھی. تو بدر میں دشمنوں نے کہا ان سے ہمارا کیا کام ہے, یہ کون ہے. یعنی دیکھیے میری بات کو بہت غور سے سنیے, یہ جذباتی مسئلہ نہیں ہے, یہ میرے عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ عقیدہ ہے میرا, اس میں عقیدہ ہے. آپ کا میرا عقیدہ الگ نہیں ہے, یہ عقیدہ ہے. بدر میں انہیں معلوم تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کی کیپیسٹی ہم جانتے ہیں, ان کو کیا بھیج دیا. ہم کو کیپیسٹی والا چاہیے, کیپیسٹی بڑی ہارڈ ڈرائیو. یہ کیا 64 GB کی بھیج رہے ہو, مطلب زمانہ 1 ٹیرابائٹ سے آگے نکل گیا, آپ 64 GB بھیج رہے ہیں. مطلب جو اپنے آپ کو پوری طرح نہ بھر سکے وہ دوسرے کو کیا پورا پڑے گا. انہوں نے کہا نہیں بھیجو اس کو. تو خدا شاہد ہے, خدا شاہد ہے, اپون انویٹیشن دشمن کے گئے ہیں علی. کبھی ایسی کوئی جنگ سنی آپ نے, کوئی جنگ سنی آپ نے, کوئی جنگ سنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن اگر صحیح ہونا وہ بھی اسٹیچر والا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم کو بھی کام ہے علی سے, علی سے کام ہے برابر کا. یعنی فقر ہے دشمن کو. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ, برابری کوئی کر نہیں سکتا. دشمن کو بھی تو افتخار ہو کہ مجھے مارا کس نے. غلام کے ہاتھوں مر گئے, نوکر کے ہاتھوں مارے گئے, یہ مرنا بھی کوئی مرنا ہے نہیں. مارا کس نے؟ پتا چلا کہ علی نے مارا. تاریخ میں جب آپ دیکھتے ہیں نا اس کو کس نے مارا, علی نے مارا, تو وہ اس کو اپنا افتخار سمجھ رہا ہے. بھئی یہی تو ہوا تھا خیبر میں. مرحب کا رونا کیا تھا معلوم ہے, فال بھی دیکھی جا چکی ہے, سب علم میں ہے. کہنے والے کہہ چکے تھے کہ اگر حیدر نامی آ جائے گا تو زندہ واپس نہیں جائے گا. تو اس نے کہا کہ اب جب بات طے ہی ہو گئی ہے کہ تیرے ہاتھ سے مارا جانا ہے تو ٹھیک ہے, میں بھی تیار ہوں. دشمن کو جہاں یہ سلیقہ ہو تو آپ تو اپنے دشمنوں کو بتائیے, ویسے دشمن تو پہلے بنو, ایجوکیٹ کرو دشمن کو بھی, ایجوکیٹ کرو اپنے دشمن کو, ایجوکیٹ کرو. علی کے جیسے دشمن تھے نا, پہلے ویسے دشمن بنو, پھر ہم تمہیں کسی لائق سمجھیں گے. دشمنی کے لیے بھی لیاقت چاہیے, دشمنی کے لیے بھی لیاقت چاہیے. علی دشمنی کے لیے بھی دشمن, یعنی دشمن. میں پھر عرض کر رہا ہوں آپ سے, یہ عجیب بات ہے, یہ فکر اس انداز سے, اس رخ سے کسی نے نہیں آپ کو بتائی ہوگی کہ دشمن افتخار کرے کہ علی علی علی. ہم دوستداران علی ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں. تو ہم جب نام لیں تو اس نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم پلہ تو لاؤ اس نام کا, مقابلہ تو بعد میں ہوگا, پہلے اس نام کا کوئی ہم پلہ ہو تو لاؤ. تو اگر ہم پلہ ہی کوئی نہیں ہے تو اس سے دشمنی کیا, آپ اس کو نہ دیں. یعنی وہ دشمن کے درجے پہ نہیں ہے. آپ بتائیں کہ وہ کس درجے پہ, وہ جہل کے درجے پہ ہے, وہ جہالت میں مبتلا ہے. یعنی عجیب منزل ہے. اٹھا کے ایک ایک غزوے کو اٹھا کے دیکھیے, بدر کو دیکھ لیجئے, احد کو دیکھیے, آپ دیکھتے چلے جائیے. ارے چھوڑیے زندگی میں سرکار رسالت میں آپ کی, بعد میں آ جائیے کہ جہاں سے فین بھی ہے, جمل بھی ہے, نہروان بھی ہے,
سب اٹھا کے دیکھیے، ایک ایک جنگ کو اٹھا کے دیکھیے، وہاں کیا ملے گا آپ کو؟ وہاں یہ ملے گا کہ وہ 32 برس کا علی ہو یا 62 برس کا علی ہو، علی علی ہے بس، علی علی ہے، لیلۃ الحریر ہے اور مالک اشتر کی تلوار بھی چل رہی ہو مگر علی علی ہے۔ وہ کہے کہ میں نے مارے 542، آپ نے بھی اتنے مارے، کیسے تم نے پتا کیا کہ تمہارے اتنی مرتبہ تکبیریں بلند ہوئی؟ مولا میں بھی آپ سے پیچھے نہیں ہوں، میرے بھی مت برابر کے ہیں۔ انہیں کہا بس فرق یہ ہے کہ تو نے یقیناً مارے ہیں، جو سامنے آیا وہ مارا گیا، میں نے نسلوں کو دیکھ کے مارا ہے۔ وہ 540 ہوں، 542 ہوں، 570، میں نے نسلوں کو دیکھ کے مارا ہے۔ تیرے سامنے جو بھی آیا وہ گاجر مولی کی طرح کٹتا رہا، مگر علی کی تلوار چونکہ صدق و عدل پر مبنی ہے، وہ تلوار نہیں ہے، وہ میزان ہے۔ کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ دشمن کو مارا ہے بیلنس بگڑا ہو دشمن کا، نہیں بیچ سے مارا، ایسا مارا کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں درمیان سے، اگر اوپر سے مارا تو پھر درمیان سے، اور اگر آڑی ایک تلوار چلی ہے تو پتہ نہیں چلا۔ یعنی عجیب عجیب کیفیتیں ہیں، عجیب عجیب کیفیتیں ہیں امیر المومنین کے تعلق سے، سمجھنے کے لیے انسان کو نہیں معلوم وہ کون سی زندگی چاہیے، وہ کون سی زندگی چاہیے۔ حیران ہے، حیران، ایک عجیب حیرانی ہوتی ہے کہ یہ میدان میں جائے تو ایک دوسرا ہی انسان ہے، مسجد میں آ جائے تو انسان بدلا ہوا انسان ہے۔ یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ مسجد میں دیکھو کونے میں بیٹھا ہے جوتوں کو سی رہا ہے، میدان میں دیکھو تو پھر ہو سکتا ہے کسی کی سمجھ میں نہ آئے، مگر ایسا جیسے کہ تقسیم کر رہا ہے، اور جب تقسیم کر رہا ہے تو جسم کو تقسیم نہیں کرتا، وہیں پہ جنت اور جہنم کو تقسیم کر دیتا۔ اس کے لیے وہاں جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں تقسیم کریں گے، یہاں تقسیم کر رہے ہیں۔ بدر میں تقسیم کر کے رکھ دیا، احد میں تقسیم کر کے رکھ دیا، ہر جنگ میں تقسیم، نار و جنا کی تقسیم ہو گئی، ہو گئی، یہاں ہونی ہے۔ اور علی علی ظاہر ہے کہ ہے، تو پھر دواؤں میں انتظام ہے کہ وحدت نظام، یہی ہے عدل جس سے عرش و فرش کا نظام ہے۔ نظام عدل کے لیے ضرورت امام ہے، امام وہ کہ جس کا عدل خود مزاج بندگی علی 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 علی، یہ ہے زندگی علی کی، کہ وہ عدل کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، عدالت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ یہ وہ علی ہے جس کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے، فقط اس لیے ہو رہی ہے کہ مزاج نہ آشنا ہے۔ ابھی علی کے مزاج کو سمجھنا ہوگا، اپنی عقل کو زیادہ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تقصیر ہو گئی، وہ تعلی ہو گئی، یہاں پہ آگے بڑھ گئے، وہاں پیچھے رہ گئے۔ امیر المومنین نے کہا ہم وہ علم ہیں اسلام کے جو آگے بڑھ جائیں گے وہ پیچھے آ جائیں گے، ہم سے مل جائیں گے، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آگے بڑھ جائیں گے، ہم سے مل جائیں گے۔ ہم علم اسلام ہیں، ہم ہدایت کے علم ہیں، ہم ہدایت کے منار ہیں، ہم کو دیکھ کے سفر کرنے والے سفر کرتے ہیں۔ یہ راہ، جس راہ کے مسافر ہیں، یہ راہ ہدایت کے مسافر ہیں۔ علی منار ہدایت بنا ہوا ہے اور اسی طرح سے بنا رہے گا۔ یاد رکھیے، عقیدے کو پختہ کیجئے، عقیدے کو کمزور نہ ہونے دیجئے۔ ایسی ویسی گفتگو میں زیادہ دلچسپی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دکھاؤ لکھا کیا ہے، بتاؤ کہاں لکھا ہے، یہ کتنی دفعہ، وہ کتنی دفعہ، یہ نام اس طرح نہیں لیتے، یہ نام یوں نہیں لیتے، یہ نام کے ساتھ اس نعرے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجلس کو خاموشی سنتے ہیں، بھائی ہوگا قبرستان میں کسی کا جانے کا تجربہ۔ یہ قبرستان نہیں ہے، یہ شہر خاموشہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ علی پہ مرنے والے خاموش نہیں ہوتے، وہ قبر میں بھی یا علی یا علی یا علی یا علی، ارے دھڑکن ہے دل کی، نظام تنفس میں علی ہے۔
آپ کہہ رہے ہیں نظام تنفس میں آکسیجن ہے، سائنس کہہ رہی ہے آکسیجن، میں کہوں علی، تو غلط کیا ہے؟ غلط کیا ہے؟ آپ نے اس کو گیس کے حوالے کیا، میں گیس کے حوالے نہیں کرتا زندگی. میری زندگی کمزور زندگی نہیں ہے کہ گیسز کے حوالے ہو جائے، نہیں، میں تو اپنی زندگی کو علی کے حوالے کرتا ہوں. اور جب میں نے اپنی زندگی کو علی کے حوالے کر دیا تو آکسیجن آئے نہ آئے علی تو ہے، علی تو ہے. کسی کو حبس بھیجا میں رکھا علی ہے، کسی کو محبوس کر دیا علی ہے، کسی کے پاس پانی نہیں ہے علی ہے، کسی کے پاس دانا نہیں ہے علی ہے، علی ہے، علی ہے. ویکیوم میں علی ہے. چلیے آئیے آپ، ویکیوم میں، خلاؤں میں علی ہے، آکسیجن نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ کسی کا ایمان ہے کہ نہیں اصل میں جو ہے سطح زمین سے 23 میل کے بعد علی نہیں ہوتے وہاں پہ. بڑی ریسرچ ہے بھائی آپ کی، بڑی ریسرچ ہے کہ وہاں پہ علی نہیں ہوتے. مطلب ایک اشارے سے آفتاب پلٹے، کسی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں تو وہ وہاں نہیں ہوتا مگر وہ ٹکڑے کر دیتا ہے. بھائی ہوتا ہے تو ٹکڑے کرتا ہے نا. تو خلاؤں میں بھی ان کی قدرت ہے، ان کا قبضہ ہے، ان کا اقتدار ہے، ان کا اختیار ہے. یہ مقتدر اعلیٰ ہیں. ارے بھائی گھبراؤ نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں وہ لفظ نہ لاؤ جو ہم کو سوٹ نہیں کرتے. نہ اس میں بدعت ہو رہی ہے، نہ اس میں کوئی شرک ہو رہا ہے، نہ کوئی کسی کا شریک ہو رہا ہے. یہ خدا ہے جو جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. اب اگر آپ عطاؤں کا حساب کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کی ذہنی رجحان اور آپ کا ایک ذہنی میلان ہوگا کہ پروردگار ذرا عطاؤں کا تیرے حساب کرنا ہے. تم حساب لینے والے کون ہیں؟ ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. یہ ہماری عطا ہے، جس کو چاہے روک لیں، جس کو چاہے دے دیں. یہ ہماری عطا ہے، ہم روک لیں یا ہم دے دیں. تو عطاؤں کا حساب کیا ہے؟ کیا کچھ نہیں دیا، کیا کچھ نہیں دیا. یعنی رسول دنیا سے جائے تو کہے بل ہوا رفیق الاعلی، علی دنیا سے جائے تو کہے فزت برب الکعبہ. یہ فقرے تو دیکھو، یہ فقرے تو دیکھو. کسی کی بارگاہ میں، کسی کے دربار میں علی فائز نہیں ہوا. فزت تو میں فائز ہو گیا، رب کعبہ کی قسم. علم علی پہ نظر ہے. کسی کے پاس کوئی جواز ہے، کوئی لاتا ہے اپنی تحقیق میں کہ یہ مرتے مرتے یہ کون کہہ رہا ہے کہ میں فائز ہو گیا؟ یعنی علم ہے تو کہہ رہا ہے نا. اگر علم ہی نہیں ہے تو کیا کہے؟ دنیا میں گزرے، حکومتوں میں بیٹھنے والے گزر گئے، مرتے مر گئے، مگر زبان سے کچھ نہیں نکلا. مجھے فقرہ لا کے دکھاؤ کسی کا. میں نے بڑی اس میں تحقیق کی ہے. آخری فقرہ لاؤ، آخری فقرہ. اتنی حکومتوں کو کنٹرول کر کے جانے والے، خلافتوں کو کنٹرول کر کے جانے والے، سلطنتوں کو کنٹرول کر کے جانے والے، زندگی کا کلائمیکس ہوتا ہے آخری فقرہ. ساری زندگی کچھ بھی کرتے رہے، منہ سے کیا نکلا. آپ پوچھتے ہیں کوئی مر گیا آخری وقت میں کیا کہہ رہے تھے؟ بھئی ابو طالب کے تعلق سے یہی پریشانی ہے نا پوری امت کو، آخری وقت میں کیا کہہ رہے تھے. تو میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابو طالب کیا کہہ رہے، تم بتاؤ کہ تم جس طرف ہو وہ کیا کہہ رہے تھے. مجبوری ہماری یہ ہے، اور ہماری مجبوری نہیں ہے، نہ ہماری کوئی معذوری ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ پروردگار کا شکر ہے کہ ہم نام نہیں لیتے ایسوں ویسوں کا. ہم نام ہی نہیں لیتے. یعنی فلاں فلاں کہہ کے ہم بات کرتے ہیں، یہ تعریف ہے ان کی. فلاں فلاں فلاں، بس کافی ہے. سمجھ گئے، سمجھ گیا، عقل مند سمجھ گیا، عقل مند سمجھ گیا. دیکھیے نا، قرآن نے اس لفظ کو، اس فلاں کے لفظ کو قرآن نے استعمال کیا کہ وہ اس نے کہا ہجران، جب ہجران ہوا، ہجران قرآن کو چھوڑا تو قرآن فریاد کرنے لگا. قرآن فریاد کر رہا ہے. سورہ فرقان ہے، اٹھا کے دیکھیے تو کیا ہے. میں نے دوست بنایا. وہ کہہ رہا ہے، قرآن فریاد کر رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے ساتھ نہیں دیا، اس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، سب کچھ کیا. تو جس نے ساتھ نہیں دیا اس سے پوچھا کیوں نہیں ساتھ دیا. اس نے کہا کہ میں نے فلانے کو قلیل بنا لیا تھا.
فلانن خلیلا. دوست بنایا کس کو؟ نام نہیں دیا، فلان. اب فلان، لان، تان، یہ سب اردو کے ہیں، سب ہم قافیہ، سب ہم قافیہ. اگر نام بھی لے لوں گا اس کے بعد بھی اگر کہوں گا تو وہ بھی ہم قافیہ ہے. تو جہاں زندگیاں لان اور تان میں گزری ہوں اور نام فلان رہا ہو تو وہاں کس کے مقابلے پہ لائیں؟ کس کے مقابلے پہ لائیں بھائی؟ آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. جس آپ مکتب فکر سے وابستہ ہیں، کوششیں پوری ہو رہی ہیں کہ بس یہ نام لینا بند کرو. آپ ان سے کہیں کہ اگر رسول نام لینا بند کر دیتے تو ہم بھی نام لینا بند کر دیں. میں نے کہا ہے پہلی تقریر میں شاید کہ نام لینا بند ہی نہیں کیا، مسلسل نام پہ علی 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 علی. اب جب دم نکلا تو بس آخری، وہ بھی ظاہر ہے کہ سیرت ابن اسحاق اٹھا کے دیکھ لیجئے. انہوں نے کہا کہ آواز دی بل ہوا رفیق الاعلیٰ، یعنی لیکن وہ ہے جو اعلیٰ ترین رفیق. یقیناً اس سے بڑھ کے کون دوست ہوگا انسان کا؟ کون ہوگا اس سے بڑھ کے کہ جس کی رفاقت کسی کو نصیب ہو؟ وہ ہے، بس وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. یہ ہے وہ سلسلہ آپ کا جس سے آپ جڑے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیے، اپنے آپ کو زمانے کے حوالے نہ کیجئے. صبح و مساء آپ ذکر علی ابن ابی طالب کرتے رہیے، اس کو پرسکرپشن بنائیے. آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے وائٹامن کی یہ گولی لے لیجئے، سینٹرم لے لیجئے، سربیکسٹی لے لیجئے، فلاں لے لیجئے، نیوبرول لے لیجئے. نہیں، علی لیجئے، علی لیجئے. اور یہ عجیب گولی ہے، عجیب دوا ہے. پانی کی ضرورت نہیں ہے، پیاس کی ضرورت ہے. عجیب دوا ہے یہ عجیب اسم ہے اور عجیب دوا ہے. ہر گولی کے لیے پانی، علی کے لیے پیاس. آپ کہیں گے کہ اس کو کیسے لیتے ہیں؟ پیاس، عالم پیاس ہو علی لے لو. دیکھیے نا. اور کیا ہے؟ تو اب اگر یہ آپ کے سامنے کہ جب دنیا یہ کہے کہ یہ نام نہیں لینا ہے، اتنا ہی لینا ہے، جتنی دفعہ کہے نا کہ نہ لو اتنی دفعہ لو، یہ اس کا علاج ہے. پرسکرپشن میں نے بتائی اور یہ معالجہ بھی میں بتا رہا ہوں. میں یعنی کوئی ڈاکٹر آف میڈیسن نہیں ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں بچے ہوں گے، بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ بہتر جانتے ہیں. پرسکرپشن کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ ہاں اس میں علی، نام علی، ناد علی ہو گئی. اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ جتنی دفعہ سامنے سے یہ آواز آئے کہ نہ لو اتنی دفعہ لو. تو اب جتنی دفعہ یہ نام لیتے رہیے، آپ دیکھیں گے کیسے شفا ملتی ہے. اچھا، عجیب بات یہ ہے، بہت ممکن ہے کہ اس تاثیر کے نتیجے میں سامنے والا درست ہو جائے. عجیب علاج ہے یہ عجیب علاج ہے. ابھی تک ایسا کوئی علاج ایجاد نہیں ہوا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ایجاد نہیں. علاج ہوتا ہے آپ کے لیے، آپ کو سوٹ کرتا ہے یا آپ کو سوٹ نہیں کرتا. یہ عجیب علاج ہے. آپ نام لے رہے ہیں، سامنے والا لانگ ٹرم ایفیکٹ ہے کہ وہ صحیح ہوگا، شارٹ ٹرم نہیں، لانگ ٹرم ایفیکٹ ہے. آپ کہتے ہیں نا دوا کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے، نہیں، لانگ ٹرم ایفیکٹ یہ ہے. نام لیتے جائیے اور ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ اپنی تنہائیوں میں وہ وہی نام لے رہا ہے جو کہ آپ اپنے روزانہ کے معمولات میں لے رہے ہیں. اپنے آپ کو آمادہ کیجئے کہ آپ دنیا کے معالج بنیں اس نام کے تھرو، اور آپ بن جائیں گے. اور ہم آپ میں سے ہیں لوگ، آپ گھبراتے نہیں، ڈرتے نہیں، خوف نہیں آتا، حزن اور ملال کی کیفیت نہیں آتی. جہاں یہ نام بس جائے نا، آپ یقین جانیے وہاں کوئی حزن نہیں ہے، کوئی ملال نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے.
کوئی خوف نہیں ہے، زندگیاں ہیں، یہاں بیٹھے ہیں لوگ، بیٹھے ہیں، اٹھا کے پوچھیے، انہی میں نظر آ رہے ہیں، مجھے نظر آتے ہیں کہ ان کا وظیفہ ہے، ان کا وظیفہ صبح و مساء وظیفہ کیا؟ نام علی، علی کا نام. اور جہاں مصیبت آئی تو حسین کا نام. آپ یہ دیکھ رہے ہیں زندگی کی دو ہی حدیں ہیں، عالم مسرت، عالم انبساط، اور ایک دوسرا جہاں پہ آپ یہ کہیں کہ جس میں اب وہ انبساط تو نہیں ہے مگر ایک غم ہے، ایک غم ہے، ایک غم کی کیفیت ہے، ایک غمگینی ہے جو زندگی میں ہے، ایک محرومی ہے جو زندگی میں ہے، ایک کمی ہے جو زندگی میں ہے. وہ کمی واقع ہو رہی، کبھی باپ نہیں ہے کسی کا، کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کی اولاد چھن گئی، کسی کا جوان بچہ مارا گیا، کسی کی جوان بیٹی مر گئی، بچے رہ گئے، ماں باپ گزر گئے، ماں باپ رہ گئے، بچے گزر گئے. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہاں پہ باپ ایک طرف، بیٹا ایک طرف، یعنی وہ دنیا کے حوالے کبھی آپ کو کرتے ہی نہیں. یہ بات یاد رہے، آپ یاد رہے گی یہ بات. یعنی علی اور اولاد علی کا کمال یہ کہ فقط یہ نہیں کہ ہم خوشی میں تمہارے ساتھ ہیں، ہم غم میں بھی تمہارے ساتھ ہیں. اس کا مطلب یہ زندگی ہے، یہ آپ کی اسی عالم میں تو زندگی گزرتی ہے نا. آپ کا یا خوشی ہے زندگی کا نام، یا غم ہے زندگی کا نام. باپ کی حکومت بھی، بیٹے کی حکومت بھی. اور کمال ان کا یہ کہ یہ دنیا کے حوالے آپ کو نہیں کرتے، تا وقت کہ آپ اپنے آپ کو حوالے کر دیں دنیا کو. انہوں نے انکمپس کیا ہے، انہوں نے گھیر لیا، جیسے رحمت گھیر کے رکھتی ہے نا. رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے کا احاطہ کرتی ہے، محیط ہے ہر شے پر. ویسے ہی علی ہیں، حسین ہیں، بس احاطہ ہو گیا زندگی کا. اب رہ کیا گیا زندگی میں؟ کس کے پاس جائیں، کس وقت کے لیے جائیں، کون سے وقت کے لیے جائیں، کس ساتھ میں جائیں، کس پریشانی میں جائیں. خوشی ہوتی ہے یہی ہوتے ہیں، غم ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں. اب میری زندگی ان کے علاوہ ہے کیا؟ جب میں نے اپنی زندگی کو اس طرح سے سمجھ لیا تو اب میں کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا. میں نے اپنے آپ کو ایک ہی در پہ رکھا، اور جب اس در پہ رکھا تو پھر میں ان کا ہو کے رہ گیا، ان کا ہو کے رہ گیا. اب وہ اپنا بنا لیں، وہ دل سے لگا لیں، وہ محشر میں بلا لیں، وہ ساتھ بٹھا لیں، وہ ہاتھ پکڑ کے کوثر لے جائیں، جیسے ہو جیسے ہو. ہم تو انہی کے ہیں، ہم تو انہی کے ہیں. خدا شاہد ہے جو میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. دنیا کے فلسفی ولیم جیمز اتنا بڑا فلاسفر ہے، 2 راستوں میں اس سے پوچھا کسی نے کہ بتا، ایک راستہ اس کی انتہا پہ نہیں معلوم کیا ہے، اور دوسرا راستہ اس کی انتہا پہ کوئی شے ہے، جانا کہاں پسند کرے گا؟ اس نے کہا ظاہر ہے کہ اتنی تو عقل ہے کہ ایسے راستے کو اختیار کروں گا جہاں انتہا میں کوئی نہ ہو میرا منتظر. میں ایسے راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ کوئی میرا انتظار کر رہا ہو. اور انتظار اصل میں ہے اعتبار. یاد رکھیے، آپ کا کوئی انتظار کر رہا ہے، اس کا مطلب آپ قابل اعتبار ہیں. اپنی زندگی کو اس طرح سے بنائیے، اس طرح سے اپنی زندگی کو بنائیے. وہاں پر انیس نے کسی منزل پہ کہہ دیا کہ اشک غم دیدہ پرنم سے سنبھالے نہ گئے. شعر سنیے، انیس کا شعر ہے یہ شعر سنیے. انیس نے کہا ہے، تعویل میں اس کی کروں گا. اشک غم دیدہ پرنم سے سنبھالے نہ گئے، یہ وہ بچے ہیں جو ماں باپ سے پالے نہ گئے. شعر کو یاد رکھیے، 2 آنکھیں 2 آنسو. اشک غم دیدہ پرنم سے سنبھالے نہ گئے، یہ وہ بچے ہیں جو ماں باپ سے پالے نہ گئے. انیس علی اللہ مقامہ ہیں. 150 برس مرنے کے بعد اس سال مکمل ہو رہے ہیں.
اور پھر عرض کروں کہ اگر توفیق ہو کسی شخص کو، کسی ادارے کو، کسی بارگاہ کو، تو انیس پہ لیکچرز کا اہتمام کریں۔ میں کچھ بھی کر سکا اس سلسلے میں خدمت، یہ میرے دل کا موضوع ہے۔ یہ عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ دل کا موضوع ہے۔ 150 برس، یعنی ان کا سال وفات 1291 ہجری ہے، ہم 1440 میں ہیں، یعنی 150واں سال شروع ہے۔ 150 برس انیس کے ہو رہے ہیں۔ مجالس کو مراسی پر منتہی ہونا چاہیے، ایسی مجلسیں کریں کیجئے۔ 212 مرثیے ہیں انیس کے، اور کوئی مرثیہ 150 بند سے کم نہیں ہے، الا ماشاء اللہ اگر کوئی ہو تو، لیکن 212۔ اگر فقط انسان یہ طے کرے کہ ہم ہر جمعرات کو ایک مرثیہ تحت میں پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کی تشریح کرنا چاہتے ہیں، تو خدا شاہد ہے کہ کچھ نہیں ہے آپ کے سامنے۔ آپ کو معلوم ہے ایک 48 ہی جمعرات نظر آئیں گے شاید، کہ آپ کہیں گے کہ ہم اس قابل ہو سکے کہ انیس کے معرکۃ الارا مراسی پر ہم نے مجالس کا اہتمام کیا۔ اور کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ اگر یہ تذکرہ انیس نے کیا ہے، عشق غم دیدہ پرنم سے سنبھالے نہ گئے، یہ وہ بچے ہیں جو ماں باپ سے پالے نہ گئے۔ انیس، ہاتھوں کو جوڑ کے یہ کہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ 2 آنسو ہیں جن کو آنکھیں رکھ نہ سکیں، مگر کیا ہوا آپ معلوم ہے؟ ضائع نہیں ہوئے، کسی کے قرقے میں چلے گئے، کسی کے رومال میں چلے گئے۔ آنکھیں جنہیں برداشت نہ کر سکیں، فاطمہ کا رومال انہیں برداشت کرتا۔ تو اب ماں باپ کون ہوئے ہمارے؟ ان اشکوں کا والی وارث کون بنا؟ آپ سمجھے کہ آپ کے رومال میں گئے؟ آپ معلوم، یہ جس کے رومال میں گئے وہ جانتی ہے بہتر۔ ایسے علماء گزرے ہیں، صحیح معنی میں یہ تو علماء سو ہیں جن کا ہم کبھی کبھی تذکرہ کرتے ہیں اور تکلیف سے کرتے ہیں۔ وہ جو صحیح معنی میں علماء ہیں، ساری زندگی جس رومال پر اپنے آنسوؤں کو جنہوں نے رکھا ہے، وصیتاً یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ قبر میں اس رومال کو بھی رکھ دینا۔ پھر دھلتا نہیں وہ رومال، وہ حسین ابن علی کے اشکوں کا خزینہ ہے، نہیں، وہ سفینہ بنتا ہے اور آنسو بحر زقار بنتے ہیں، اور اس کے بعد نذرانہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر میں عرض یہ کروں کہ ہاں آنسوؤں کو سنبھالا ہے کسی نے، ان آنسوؤں کو یتیم نہیں ہونے دیا، ان آنسوؤں کو لاوارث نہیں رہنے دیا، میری شہزادی نے اہتمام دیکھا آپ نے؟ یہ اہتمام دیکھا، یہ انتظام دیکھا آپ نے؟ اولین و آخرین میں کوئی انتظام ہے آپ کے سامنے ایسے کہ کوئی آپ کے آنسوؤں کا بھی قدردان نکلا ہو؟ ارے یہاں انسان کی قدر نہیں ہے، میری شہزادی آنسوؤں کی قدر کرتی ہے، اور اس میں اپنے پرائے کی گفتگو نہیں، میرے حسین کے ہو بس، میرے حسین کے چاہنے والے ہو بس، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ یہ تحفہ ظاہر ہے کہ ہم پیش کرتے ہیں، یہ ہیں درہائے بے بہا، یہ آنسو ایسے انمول موتی ہیں، جس خزانے میں جاتے ہیں نا، اس کی خزانہ دار فاطمہ زہرا ہے، محافظ ہے آپ کے آنسوؤں کی۔ اب وہ اس کی یاد میں بہیں، بچے کی یاد میں بہیں، بیٹی کے بچوں کی یاد میں۔ عجیب ذمہ داری ہے یہ، اور اس ذمہ داری سے میں عہدہ برا ہونا چاہتا ہوں، اور شہزادی کے سامنے روز محشر شرمندہ نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ اگر کوتاہی ہو تو بی بی معاف کرنے والی ہے، اس لیے کہ ان کی نظر کرم ہے، ان کی نظر کرم ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، انہی کے حوالے ہیں، ہم ان کے حوالے ہیں، آپ بھی ان کے حوالے ہیں۔ اور جب ان کے حوالے ہیں تو بی بی سے کہیں، بی بی کیا وقت ہوگا آپ کی بیٹی پہ؟ گھر سے دور، وطن سے دور، 9-10 برس کا سن ہے، جس کے لیے کہتے ہیں نا کھیلنے کودنے کے دن تھے۔
یہ وہ گھرانہ ہے جو لہو و لعب میں نہیں رہتا، مگر اس کے باوجود اردو ادب میں کہا 9-10 برس کا سن، کھیلنے کودنے کے دن، مگر ولولے ہیں کہ عجیب ولولے ہیں کہ ہم پوری فوج کو اماں بھگا کے دم لیں۔ اماں آپ کے بھائی پر ایک آنچ نہیں آئے، اماں دشمنوں کو ہم دوڑا کے دم لیں، اماں جو آپ تک یہ تلواریں یہ ہتھیار آ رہے ہیں ان کو ہم ختم کر کے دم لیں گے، مگر اماں بس ماموں جان سے اجازت تو دلوا دیجئے۔ اور حسین ابن علی کا یہ عالم ہے کہ اس قضا کو جو آ رہی ہے ٹال رہے ہیں کہ میرے بچوں پہ سے یہ قضا ٹل جائے۔ ہائے اب یہ وقت آئے حسین پر کہ میری بہن کے بچے میرے سامنے مر جائیں اور حسین جیتا رہ جائے۔ آن بھی گئے، محمد بھی گئے، اپنے آپ کو ماموں جان سے لپٹا کے بس یہ کہتے ہیں ماموں جان اجازت دیجئے، جاؤ جاؤ اماں کے پاس جاؤ، اماں کے پاس جاؤ۔ اب دونوں بھائی مل کے اماں کے پاس آئے اور آ کے کہا اماں ماموں جان تو ہمیں اس قابل بھی نہیں سمجھتے، ماموں جان ہمیں اس قابل نہیں سمجھتے، اماں ہمیں کمی کس بات کی ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کی طرف سے جد ہے علی، نانا علی، بابا کی طرف سے دادا جعفر طیار، ہم میں کمی کیا ہے؟ ارے ہمارے دادا ہمارے نانا علمبردار ہیں لشکر اسلام کے، کمی کیا ہے اماں؟ ماموں جان اجازت کیوں نہیں دیتے؟ یہ سوال قائم کر دیا اون محمد نے۔ خدا شاہد ہے مقاتل میں لکھا ہے اتنی فرمائش ہے اون محمد کی، اتنی فرمائش ہے کہ ایک مرتبہ دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا، خیمے کا پردہ پلٹ کے ایک مرتبہ جا کے حسین کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ بھیا اب نہ روکنا۔ حسین تعظیماً کھڑے ہو گئے، میری بیوی کی بڑی تعظیم کی، کربلا کے میدان میں کہا ماں کی جگہ جانتے ہیں آپ کو، ماں کی جگہ جانتے ہیں آپ کو، آپ باہر تشریف کیسے لائیں؟ ابھی تو میں زندہ ہوں۔ کہا بھائی اب ان کو نہ روکنا، قسم ہے اب ان کو نہ روکنا۔ ایک مرتبہ کہا اگر آپ کی یہی تمنا ہے گھر کو اسی طرح سے لٹتے ہوئے دیکھنا ہے تو میں مجبور ہوں۔ اور کہا بھائی ایک تمنا اور، کہا کیا؟ کہا ذرا علی اکبر کو تو آواز دو۔ ایک مرتبہ علی اکبر آئے، علی اکبر کو بٹھایا، اون محمد کو صدقہ کیا، اون محمد کو صدقہ کیا، ادھر اون محمد کو رن کی طرف دیکھ بھیجا، مڑ کے پھر نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ خیمے میں چلی گئی، خیمے میں چلی گئی، سجادے پہ جا کے بیٹھ گئی، قبلہ رو بیٹھ گئی۔ آوازیں آ رہی تھیں، اکبر ہیں کہ شجاعت کی داد دے رہے ہیں، عباس ہیں کہ حیرانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، قاسم ہے کہ دوڑ دوڑ کے اپنی ماں کے پاس آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کیا غضب کی لڑائی ہے، کیا غضب کی لڑائی ہے، اون محمد کس غضب سے لڑ رہے ہیں؟ میمنے اور میسرے پہ جاتے ہیں، رجس پڑھتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میرے نانا علی، ایک کہتا ہے کہ میرے دادا علی ہے، ہم لشکروں کو بھگا کے دم لیں گے۔ آپ حیران ہوں گے دشمنوں کی صفوں میں 9-10 برس کے بچے، ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا ان کو تقسیم کرو، ان کو علیحدہ کرو، ایک طرف اون ہوئے ایک طرف محمد ہوئے، تلواریں چلی، چھوٹے نے بڑے کو پکارا، بڑے نے چھوٹے کو پکارا، حسین سے برداشت نہیں ہوا، کہا پاس چلو میری بہن کے بچے مر۔ چلو
چلو عباس لاشیں اٹھانے کے لیے چلو، لاشیں اٹھانے کے لیے چلو۔ حسین نے ایک کو، عباس نے دوسرے کو، علی اکبر نے خیمے کا پردہ الٹ دیا، لاشوں کو آگے رکھ دیا۔ بیویاں ایک مرتبہ زمین کربلا سے سر مارنے لگی، مگر زینب نے مڑ کے نہ دیکھا، اس زینب نے مڑ کے نہ دیکھا، بچوں کی طرف نظر نہ ڈالی۔ کہتے ہیں کربلا کا واقعہ ختم ہوا، 11ویں محرم کا سلسلہ ختم ہوا، مدینے واپس آئیں۔ مدینے واپس آنے کے بعد اپنے گھر نہیں جاتی تھی۔ ایک دن عبداللہ ابن جعفر طیار نے آگے کہا امام زین العابدین سے ہاتھوں کو جوڑ کے میری شہزادی سے کہیے کبھی گھر بھی تشریف لائے، دیواریں ہیں، در ہے کہ آپ کی زیارت سے محروم ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے امام وقت آیا، کہا پھوپھی اماں عبداللہ کہتے ہیں قدم رنجہ فرمائیے، قدم رنجہ فرمائیے۔ کہا اچھا اگر عبداللہ کہتے ہیں میں جاؤں گی، میں جاؤں گی۔ ایک دن آیا، آہستہ آہستہ گئے، دیکھا جناب زینب نے دروازے کھلے ہیں، عبداللہ درمیان صحن میں ایک آہنی کرسی پہ بیٹھے ہیں، نابینا ہو چکے تھے۔ ایک قدموں کی چاپ سے پہچان کے کہا شہزادی سلام ہو آپ پہ، یہ کہہ کے کھڑے ہوئے۔ کہا عبداللہ کس لیے مجھے بلایا تھا، مجھے بتاؤ کس لیے بلایا؟ کچھ نہیں کہا، کچھ دیر تک در و دیوار کو خالی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ مجھے معلوم ہے محسوس ہوتا ہوگا یہاں سے اون آئے گا، یہاں سے محمد آئے گا۔ عبداللہ مجھے بلایا کیوں؟ عبداللہ مجھے کیوں یاد کیا؟ عبداللہ یہ پوچھنا چاہتے ہو نا کہ اون محمد کا کیا ہوا؟ ایک مرتبہ عبداللہ نے منہ پہ تماچے مار کے کہا نہیں شہزادی، نہیں شہزادی، آقا کے سامنے غلاموں کا تذکرہ نہیں، مجھے صرف اتنا بتائیے اون محمد تو مارے گئے، مجھے صرف یہ بتائیے کہ حسین بڑے غیور تھے، بس یہ بتاؤ میرے مولا نے لڑائی کیسے کی؟ ایک مرتبہ جلال آ گیا زینب کو، آستین کو پلٹ کے کہنے لگی عبداللہ 18 برس کا علی اکبر مر چکا تھا، 32 برس کا عباس مر چکا تھا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے، میمنے پہ جاتے، محسرے پہ جاتے، کہتے بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو، جس کا 18 برس کا، جس کے بھانجے میں